سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الذي جعلك مولى دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والحجة والبرهان والكتاب والقرآن سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في خطابه المبين وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صلوات. مولانا سامعین، ذکر بہت ہی عروج پر پہنچا اور یقیناً عروج پھر بھی نیچے رہ جاتا ہے ذکر اس سے اور خصوصاً ایسے مقام پر کہ جس مقام پہ ہم حقیقتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت کا ٹکڑا ہے اور علماء کرام موجود ہیں، سب بہتر جانتے ہیں کہ یہ فرمان ہے مولا کا کہ جہاں ایمان رہتا ہو اسی کو جنت کہتے ہیں. ہمارے ہاں ہر امام کا مقام جنت ہے. حج پہ آپ گئے ہوں گے، میں حج پہ گیا تو وہاں حدیث پڑھی کہ حضور کا فرمان ہے کہ من بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان میں جنت کا ٹکڑا ہے. جب میں نے یہ پڑھا تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یا رسول اللہ، یہ درمیان میں منبر کے درمیان میں شرط کیوں لگا دی؟ یہ کیوں نہ فرما دیا کہ پورا مدینہ جنت ہے؟ تمام علماء کرام سے سنی شیعہ علماء نے لکھا کہ جنت کے ٹکڑے کو صرف اسی مقام پہ کہ روضۃ من ریاض الجنت کا جو ہے وہ منبر اور رسول کی قبر کے درمیان میں ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ پورا مدینہ کیوں نہیں جنت بنایا؟ تو معلوم ہوا پورا مدینہ رسول بنا دیتے اگر اس میں کوئی جہنم کی حدود والا نہ ہوتا. اس لیے فرمایا کہ جنت، معلوم ہوا جنت کسی علیحدہ ملک کا نام نہیں، جنت اسے کہتے ہیں جس کا سردار امام ہوتا ہے. اس لیے آپ جنت کے حصے میں تشریف فرما ہے اور یہاں پر آپ ذکر حسین سماعت کر رہے ہیں. کافی مسائل پہ
شعراء نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، میں بھی اپنے مولوی ہونے کی حیثیت سے ایک مسئلے کو حل کرتا ہوا چلا جاؤں۔ کل بھی انشاءاللہ میں کچھ اسی عبادت کے عنوان سے اپنے مسئلے کو حل کروں گا۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ آیا یہ واقعہ کربلا جو بیعت کے نام سے چلا، کیا یہ بیعت ہمارے اماموں سے طلب کرنا، یہ بیعت ہمارے اماموں سے لینا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سادہ سا مسئلہ ہے۔ بیعت کا معنی شریعت اسلام میں کسی کو خرید کرنا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جتنی مہنگی چیز خریدو اتنی انسان کی اوقات ہونی چاہیے، اور اگر کسی امام سے بیعت طلب کی جائے تو کم از کم بیعت لینے والا اس سے زیادہ امیر ہوگا تو بیعت لے سکے گا۔ حسین علیہ السلام سے بیعت حقیقتاً مسئلہ یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کو خرید کر، اب حسین علیہ السلام سے بیعت کون لے سکتا ہے جبکہ مومن کی قیمت اللہ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمائی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ۔ ہمارے مومن کی قیمت دنیا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے دل میں ایرا غیرہ نہیں رہتے، علی رہتا۔ مومن کی بیعت کوئی نہیں لے سکتا۔ مومن کی قیمت شریعت اسلام میں بیعت رکھی کہ اس بیعت میں مومن کی قیمت بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ مومن سے بیعت وہی لے سکتا ہے جو جنت دے سکتا ہو۔ جو جنت نہیں دے سکتا وہ مومن سے بیعت نہیں لے سکتا۔ اور یاد رکھو حسین وہ امام ہے جو محتاج جنت نہیں، سردار جنت ہے۔ اب سردار جنت سے بیعت کا سوال کرنا کہ حسین میری بیعت کر، حقیقتاً اس کا جواب کئی طریقوں سے دیا جا سکتا تھا۔ اس حجت کو تمام کیا علی نے اپنے زمانے میں، حسن نے اپنے زمانے میں، حسین ابن علی نے اپنے زمانے میں۔ صاف ظاہر ہے کہ جب قتل کا میدان بن رہا ہو تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان اس قتل کے میدان کو روکنے کے لیے خاموشی سے بیٹھ جائے، کنارے میں بیٹھ جائے۔ تو علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں کہ آمنہ من استسلم، کہ اس دور میں وہی امن میں رہ سکتا ہے کہ جو ان کے ہاں تسلیم ہو جائے یا علیحدہ آرام سے بیٹھ جائے، وہی امن میں رہ سکتا ہے۔ تو علی ابن ابی طالب نے اس سقوط کے عالم میں اس گھڑیوں کو گزارا تو لوگوں نے کہا علی نے بیعت کی۔ امام حسن نے صلح میں گزارا تو لوگوں نے اسے بیعت میں تبدیل کیا۔ حسین ابن علی نے ایسا حل کیا کہ جائیں تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھ لیں کہ علی، حسن اور حسین سے بیعت کا سوال ہوا لیکن سجاد سے کسی نے بیعت کا سوال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بعد میں جتنے ائمہ تسعہ گزرے ہیں 9 اماموں سے کسی نے بیعت کا سوال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے بیعت کے سوال کو جواب ہی ایسا دیا کہ پھر کسی میں یہ جرأت پیدا نہ ہو سکی کہ کوئی کسی سے بیعت کا سوال کرتا۔ اور یقیناً ہمارے مذہب شیعہ کی عقیدت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یزید، اس میں کیا جرأت تھی، عوامی حکمرانوں کو کیا جرأت تھی کہ وہ ہمارے ائمہ سے بیعت کا سوال کرتے۔ یہ تو اپنے مقام پر عموماً جواب یہ دیا جاتا ہے کیونکہ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید بے دین تھا، اس لیے حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی۔ یہ منطوق کلام ہے۔ مفہوم کلام میں جب جائیں تو اس کا الٹ بنتا ہے کہ اگر فاسق نہ ہوتا، اگر یزید دیندار ہوتا، اگر وہ کسی اس یزید کی جگہ پر کوئی صاحب ایمان ہوتا تو کیا حسین اس کی بیعت کر لیتے؟
کیا کہنے نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کم از کم اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو حسین کی حقیقت کو سمجھو کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی میں یہ جرت نہیں کہ کوئی حسین سے بیعت کا سوال کرے. اور فرض بالمحال اگر کوئی نبی بھی حسین سے بیعت کا سوال کرے گا، سوال بعد میں ختم ہوگا، نبوت پہلے ختم ہو جائے گی. کیونکہ معادیات میں مثالیں دی جا سکتی ہیں. اس لیے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی حسین علیہ السلام سے بیعت کا سوال نہیں کر سکتا، تو یہ یزید کیسے کر سکتا ہے، کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ مومن کی قیمت اللہ نے جنت رکھی ہے. ہمیں اس کے پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی تاریخ میں لکھے علی نے فلاں کی بیعت کی، حسن نے فلاں کی بیعت کی. ہم کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم جن کی بیعت کے بارے میں لکھا جاتا ہے پہلے یہ تو ثابت کرو کہ وہ جنتی بھی تھے یا نہیں تھے. کیا ان میں جنت کا مقام تھا بھی یا نہیں تھا؟ اگر جنتی تھے تو پھر کیوں کہا لکھوا کر لاؤ؟ کیوں کہا تھا کہ ہمیں جنت انہی کی غلامی میں ملے گی؟ نہیں، کوئی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک کوئی سوال نہیں کر سکتا. علی سے بھی کوئی بیعت کا سوال نہیں کر سکتا، حسن سے بھی کوئی بیعت کا سوال نہیں کر سکتا، حسین سے بھی کوئی بیعت کا سوال نہیں کر سکتا. اس لیے کہ حسین معمولی ہستی کا مالک نہیں، جو جنت کا سردار ہو اسے وہی خرید کر سکتا ہے جس کے دستخط پر جنت مل سکتی ہو. سلوات پہلے محمد اور آل محمد. اس لیے حسین ابن علی سے کوئی سوال بیعت نہیں کر سکتا. بیعت کا معنی ہے خرید کرنا. کون ہے جو حسین ابن علی کو خرید کر سکتا؟ حسین جنت کا مالک ہے. حسین ابن علی انبیاؤں کی محنت کا وارث. اس لیے حسین ابن علی ابن ابی طالب سے اور امام حسن سے بیعت کا سوال کوئی نہیں کر سکتا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب نبی جنتی ہیں، مالک جنت نہیں. کیوں آدم بیعت نہیں لے سکتا؟ کیوں نوح بیعت نہیں لے سکتا؟ کیوں ابراہیم بیعت نہیں لے سکتا؟ اس لیے کہ تمام انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب جنتی ہیں. لیکن کسی کی ضعیف حدیث میں بھی یہ جملہ نہیں کہ یہ سردار جنت ہے. اگر سردار جنت ہے تو رسول نے فرمایا دو ہی ہستی ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے. سمجھیں، صرف یہی دو ہستیاں ہیں جو جنت کی وارثہ ہیں، جو جنت کے مالک ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو ایک شجرے کی قرب کی وجہ سے، اب اس شجرے سے مراد کیا ہے میں اس پر تو نہیں جاتا، لیکن اتنا تو ضرور بتاتا ہوں کہ مفسرین نے لکھا کہ وہ شجرہ گندم کا تھا. تو جس نے گندم جنت سے لی تو مفسرین اہل سنت نے بھی لکھا کہ گندم کے بدلے میں حسین ابن علی ابن ابی طالب نے مدینے میں یہ کاروبار کیا اور حضرت آدم نے جنت میں گندم لے کر جنت کو چھوڑ دی. حسین ابن علی کی نظر میں روزے رکھ کر 3 دن کی روٹیاں دے کر جنت کے مالک بن گئے. سبحان اللہ. اس لیے جتنے بھی نبی ہیں وہ جنتی ضرور ہیں لیکن جنت کے سردار نہیں. تو آپ اندازہ لگائیں حسین کتنا امیر ہے کہ جس کی امارت رعایا میں نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں یہ سب جنت میں جائیں گے، سردار بن کر نہیں، حسین کی رعایا بن کر جائیں گے. یہ حسین علیہ السلام کی رعایا میں شامل ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام اتنے نبی جب جنت میں جائیں گے تو حسین کی رعایا بن کر جائیں گے.
تو جس کی رعایا میں انبیاء ہوں اس کی ولایت کتنی عظیم ہوگی، اس کی شہنشاہیت کتنی عظیم ہوگی. اسی لیے تو رسول نے کیا فرمایا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. وابوہما خیر منہما. علماء اہل سنت نے اپنی سیاہ ستہ میں لکھا، شیعہ علماء کرام نے اس جملے کو لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان دونوں کا باپ ان دونوں کا سردار ہے. تو معلوم ہوا جہاں 1.25 لاکھ پیغمبر آدم سے عیسیٰ تک رعایا ہوں جو ان کا سردار ہو اسے حسن اور حسین کہتے ہیں، اور جن کے حسن اور حسین رعایا ہوں اسے علی کہتے ہیں. آواز بلند نعرہ حیدری. اس لیے یہ جتنے بھی ہیں جنت میں، علی ابن ابی طالب کے لیے اتنا جملہ فرمایا وابوہما خیر منہم، اور ان دونوں کا باپ ان دونوں کا سردار. کتنا علی کا مقام ہوگا. اس لیے تو مذہب شیعہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ علی انت امیر المؤمنین، علی تو ہی امیر المؤمنین، کائنات میں اور کوئی امیر المؤمنین نہیں ہے. حسن بھی یہ اعلان نہیں کر سکتے، حسین علیہ السلام بھی یہ اعلان نہیں کر سکتے، صرف علی کے لیے ارشاد فرمایا. اور جب انبیاء کے بارے میں پڑھا گیا تو انبیاء کے بارے میں بھی اتنا تو پتہ چلا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نوح مؤمنین میں سے تھا، ابراہیم مؤمنین میں سے تھا، کانا من المؤمنین، کہ یہ تو مؤمنین میں سے تھے. تو جب مؤمنین میں انبیاء تشریف لائے تو امیر المؤمنین کیسا ہوگا. ہمیں امیر المؤمنین ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کم از کم کسی کو آدم سے افضل کو سمجھا کر دکھاؤ. اس لیے علی تو امیر المؤمنین، کہ جہاں جتنے کائنات میں مومن ہیں علی تو ان کا امیر. اور یقیناً ہم کربلا میں آئے ہیں، یہاں ہم یہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں کہ حسینی کسے کہتے ہیں، کہ اس امام جو جنت کا مالک ہے اس کے ماننے والے کی کیا عظمت. یقیناً آپ نے زیارت عاشورہ بھی پڑھی، اور زیارت عاشورہ میں جملہ ہے انی اتقرب الی اللہ والی رسولہ والی امیر المؤمنین والی فاطمہ والیک. اے میرا مولا، میں اپنی اس دنیا سے چھٹکارا حاصل کر کے اگر تیرے قرب میں آتا ہوں تو صرف یا حسین آتا تیرے قرب میں ہوں، مجھے نبی بھی مل جاتا ہے، علی بھی مل جاتا ہے. انی اتقرب الی اللہ والی رسولہ، اور مجھے اللہ بھی مل جاتا ہے تیرے قرب میں. تو کتنا بڑا شرف ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ صرف حسین کے پاس نہیں، مدینے میں بھی وہی ہوتا ہے، عرش پر بھی وہی ہوتا ہے، خدا کے نزدیک بھی وہی ہوتا ہے کہ جو حسین ابن علی کے ہاں. اور قبلہ اتنا ضرور ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو جنت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کرنسی تو ہونی چاہیے. اس لیے فرمایا کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جنت کی قیمت کے مطابق لاؤ، اپنی استطاعت کے مطابق لاؤ. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو وہاں نماز چلے گی، وہاں روزہ چلے گا، وہاں حج چلے گی، لیکن کم از کم ہر نماز اور ہر روزے پہ جنت مل جاتی ہے. کہا نہیں، ہر نماز اور روزے پہ نہیں. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کرنسی وہی چلتی ہے جس پر شہنشاہ کی مہر لگی ہو، وہی چلتی ہے جس پر اس بادشاہ کی امضا ہوئے ہوں، جہاں اس بادشاہ نے اسے پاس کیا ہوا ہو. کاغذ کی تصویر نہیں چلتی. پاکستان میں روپیہ چلتا ہے، کہیں ڈالر چلتا ہے، کہیں پاؤنڈ چلتا ہے، کہیں درہم و دینار چلتے ہیں، لیکن ہر کاغذ والا اس پر
تصویر والا نہیں جب تک اس کے بادشاہ کی مہر نہ ہو. اس لیے ارشاد فرمایا لا یجوز احد للصراط الا من كتب له علی الجواب. اس کل صراط سے کوئی اپنی نماز کو لے کر نہیں چل سکتا جب تک کہ علی کی مہر نہ لگی ہو. جب تک ان ہستیوں کی مہر نہ لگی ہو. تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ حضرات جو کربلا میں آ کر، کیونکہ مجھے ابھی ایک اور مقام پر بھی خطاب کرنا ہے اس لیے میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں، کافی طولانی ہو گیا، لیکن اتنا تو میں ضرور کہتا ہوں کہ جنت میں جانے کے لیے آپ کو اگر نماز کی ضرورت ہے تو ہر نماز نہیں، اگر روزے کی ضرورت ہے تو ہر روزہ نہیں، وہی ہوگا جس پر ان ہستیوں کی مہر لگی، وہی ہوگا جسے یہ قبول کرتے ہیں. کہ بلا اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یاد رکھو میری کائنات میں ہر شے خلق اللہ کی ہے، مالک وہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے اختیار میں نہیں رکھی، مخلوق کے اختیار میں رکھی. زمین کا خالق وہ ہے، لیکن کوئی برلے کا مالک ہے، کوئی سٹیٹ مالک ہے، کوئی ملک کا مالک ہے، کوئی دنیا کا مالک ہے، ہر ایک کے لیے تقسیم رکھی. تو کم از کم جب اتنا پتہ چلا تو پھر ماننا پڑے گا کچھ ایسی بھی ہستیاں ہیں جو سورج کی بھی مالک ہیں، کچھ ایسی بھی ہستیاں ہیں جو چاند ستاروں کی بھی مالک ہیں. اگر وہ مالک نہ ہوتے تو ستارہ ان کی دہلی پہ کیوں جھک جاتا؟ اگر مالک نہ ہوتے تو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیوں ہوتے؟ اگر وہ مالک نہ ہوتے تو ڈوبا ہوا سورج کیوں واپس آتا؟ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات کا مالک خالق اللہ نے اختیار میں رکھا ہے، تو اس اختیار کل کا نام یا محمد ہے یا علی ہے. محمد والے محمد صلی اللہ. جو اس کائنات کا مالک یا علی ہے یا نبی ہے یا حسن ہے یا حسین، یہ 12 کائنات کے مالک ہیں. تو کہ بلا ملک میں یہ ہے، آپ اسے تصور کریں کہ جنت کا مالک بھی حسین. اور علماء کرام تشریف فرما ہے کہ جب ہم باب تجارت پڑھتے ہیں تو تجارت میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ہم تجارت کرتے ہیں مبادلہ تو مال بمال، کہ کوئی چیز دی جاتی ہے کچھ لی جاتی ہے، جب دی اور لی جائے تو اسے تجارت کہتے ہیں. اب اسے لینے اور دینے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں. یہ بھی طریقہ ہے کسی کو آپ عاریتاً دے دیں، یہ بھی طریقہ ہے کسی کو کرائے پر دے دیں، یہ بھی طریقہ ہے کسی کو ہبتاً دے دیں. اولاد جب اللہ دیتا ہے تو نبیوں کو کہنا پڑا الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل، حمد ہے اس ذات کا کہ جس نے مجھے اسماعیل جیسا بیٹا ہبہ کیا. قیمت سے نہیں، اولاد اللہ ہبہ سے دیتا ہے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے کائنات کی ملکیت ہبہ میں نہیں دی، قیمت میں دی ہے، اس کی اجرت میں دی ہے. کچھ میں نے دیا اور کچھ لیا. حسین اور حسنین پوری جنت کے مالک ہیں تو ایسے نہیں ہے، انہوں نے خرید کی ہے، انہوں نے قیمت ادا کی ہے، جتنی اللہ نے رکھی اتنی دی. اور قبلہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب کوئی کسی شے کا مالک بن جاتا ہے تو شریعت پہلا حق جو مشتری کو اور بائع کو دیتی ہے کہ بائع بیچنے والا قیمت میں حق کے تصرف رکھتا ہے اور خرید کرنے والا اس شے میں حق کے تصرف رکھتا ہے. اسے تصرف کا حق دیا جاتا ہے کہ پہلے تو مالک نہیں تھا اب مالک ہے، تیری مرضی آئے جسے دے. تیری مرضی ہے کہ یہ ٹکڑا زمین کا تو مہنگا بیچ یا اسے تو مفت دے دے یا خود آپ چلا یا کسی نوکر کے اختیار میں دے دے. اس لیے حسین جنت کا مالک ہے، اس کی مرضی کسی کو مفت دے دے یا کسی کو قیمت. اور یہ بعید ہی نہیں جب شفاعت کا باب پڑھتے ہیں اس شفاعت میں کہ ہستیاں ان کے غلام بھی شفاعت کے باب میں آ جاتے ہیں. حضرت اویس کرنی
یہ تابعی تھا، سید التابعین میں سے. اسے رسول خدا کی زیارت میں جب آیا تو واپس کیا تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا یہاں یمن کی خوشبو آ رہی. تو انہوں نے کہا ایک آدمی آیا تھا یمن سے، اس کا یہاں کچھ دیر ٹھہرا اور واپس چلا گیا. تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا وہ معمولی ہستی نہیں، چاہے تو قبیلوں کی شفاعت کر، اس میں اتنا درجہ ایمان ہے. تو معلوم ہوا قرب کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی نزدیک پہلو میں بیٹھے، یمن میں بھی رہتا ہے تو لیکن ایمان تو قریب ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دوری نہیں. اور جب اویس کرنی آئے واپس تو اس کا رسول خدا اس دنیا سے چل بسے تھے. آتے ہی سب سے پہلے حضرت عمر سے ملاقات. تو حضرت عمر نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں یمن سے آ رہا ہوں. کہا یہ بتاؤ آپ کا اسم ہے؟ اس نے کہا میرا نام اویس. تو کہا اگلا قدم بعد میں اٹھانا، پہلے میرے لیے شفاعت کی دعا کرو. یہ ہے مقام ایمان. کہا پہلے میرے لیے یہ دعا کر دے میری شفاعت کی. تو حضرت اویس نے کہا کہ تم قرب رسول میں رہ کر یہ مقام کیوں نہ حاصل کر سکتے؟ کہا رسول نے تیرے بارے میں ارشاد فرمایا تھا اس لیے آپ میرے لیے دعا کریں، بعد میں قدم آگے رکھیں. کمال ہے معرفت اویس کرنے کی. انہوں نے کہا کہ تو کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کر، میں نے تو تجھے اس سے بھی پہلے اپنی دعاؤں میں شامل کر رکھا ہے. کہا جب میں نے نام ہی نہیں بتایا تو تو نے مجھے شامل کیسے کیا؟ تو حضرت اویس نے کہا میں مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں. اگر تو مومن ہے تو میری دعاؤں میں شامل ہے، اگر مومن نہیں ہے تو میں تیرا نام لے کر دعا کو ضائع کیوں کر دوں؟ اس لیے شفاعت کا حصہ ان کے لیے بھی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ حسین ابن علی جنت کا مالک ہے. یہ جنت کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ قیمت سے دے یا اسے مفت دے یا نوکر سے کہے دیتا تو جا، مہر ہم لگاتے جائیں. اس لیے حسین جنت کا مالک ہے، حسین کائنات کا مالک، حسین دین کا مالک. اور اللہ نے ارشاد فرمایا وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اور اللہ نے جب تمام روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے دین کے لیے عہد لیا تھا تو اس عہد پر اللہ نے ایک وعدہ لیا اور اس وعدے پہ ہر ایک کو اس میں آنے کا اختیار تھا کہ کھڑے ہو جائیں کون ہے جو میرے دین کا مالک بننا چاہتا ہے، کون ہے جو میرے اسلام کا مالک بننا چاہتا ہے. تو وہاں پر شاید جب ابراہیم کے امتحان کی منزل آئی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو امامت کی منزل پر ابراہیم کھڑے ہوئے، کہا میرا اللہ میں اپنی اس قیمت میں جو تو شرط رکھتا ہے میں اسے ادا کرتا ہوں. آواز قدرت آئی. آدم، عیسیٰ، نوح، ابراہیم، تمام انبیاء، اور ان میں سے ابراہیم تو منزل پر کھڑا ہوا ہے تو اس پر بیٹے قربان کرنے پڑے. جب بیٹوں کا نام آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ میرا اللہ یہ تو میثاق نامہ، یہ تو عہد نامہ جو لکھ رہا ہے اس میں تو نے اختیار دیا ہے، تو کم از کم تورات، زبور، انجیل میں بھی اللہ نے اس کا ذکر لکھا. میں کافی دفعہ یہ سوچتا رہا کہ اللہ کو تورات میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی، زبور میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی، انجیل میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ جنت کے مالک یہ ہیں اسلام کے مالک. تو بات مجھے امام کے حرم سے یہ جواب موصول ہوا کہ یہ اس لیے تورات میں لکھا کہ کل کو یہ نہ کہے کہ صرف قرآن والوں کی جنت ان کے پاس ہے. انہیں یہ بتانا ہے کہ کوئی تورات رکھتا ہے تو جنت حسین سے ملے گی، کوئی زبور رکھتا ہے تو جنت حسین سے ملے گی، کوئی انجیل رکھتا ہے تو جنت حسین سے ملے گی. یہ جنت کنہیں کی ملکیت میں ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا بار الہ میں اس امتحان میں اتنی مجھے اختیار دیا جائے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گا
لیکن مجھے اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھنی ہے۔ اجرکم اللہ کربلا میں تشریف فرما ہے، اس مقام پہ بیٹھے ہیں جس مقام پہ حسین لاشیں اٹھاتا ہے، اس مقام پہ بیٹھے ہیں جہاں حسین حل من ناصر ینصرنا، حضرت آواز قدرت کا ابراہیم تم امتحان کی اعلیٰ منزل پہ پہنچا، لیکن یہاں پٹی باندھنے کے لیے نہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہو، اور پھر میری بارگاہ میں کہے رضان بقضائے وتسلیما لامرہ۔ اب جب ہر ایک کی منزل کی حد ہو گئی تو اس وقت حسین ابن علی نے کہا بارالہ میں یہ نہیں کہتا کہ تو کتنی قربانیاں لے گا، بس میں حسین تجھے اختیار دیتا ہوں، تو لکھتا جا، حسین گن گن کر پوری کرتا جا۔ جب حسین مکے سے چلا تو زہیر کے پاس امام نے رات کو خط دے کر اپنے قاصد کو بھیجا، خیمے ساتھ لگے ہوئے تھے، واپس آیا، کہا مولا وہ تو نہیں آتا، پھر مولا نے بھیجا تو اس کی ماں نے کہا یہ کون ہے جو بار بار خط لے کر آتا، کہا حسین بلا رہا۔ اب اس خط میں میرے مولا نے یہ جملہ لکھا، زہیر میں تجھے نہ بلاتا اگر میں وہاں پر آپ کا وعدہ کر کے نہ آیا ہوا، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے قربانیوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو ماں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، حسین بلائے، جنت کا مالک بلائے اور تو نہ جا؟ خدا کی قسم حسین ابن علی جب کربلا میں پہنچا تو 2 محرم کا دن تھا۔ علامہ آل کاشف الغطاء فی ارض کربلا ایک انہوں نے رسالہ لکھا، اس میں لکھا کہ جب حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے تو امام نے 7 گھوڑے تبدیل کیے، بدل الفرس بالفرس، آباس ہو سکتا ہے گھوڑا تھک گیا ہو، اسے تبدیل کر، جب بدلتے رہے حسین گھوڑے، 7 میں گھوڑے، امام پہلے بھی جان لیکن حجت تمام کرنے کے لیے سب کو بتانا پڑتا۔ جب حسین اترے تو ایک مشت مٹی کی بھری اور سونگ کر کہا ان للہ و انا الیہ، میرے گھوڑوں کو علم ہو گیا ہے کہ حسین کہاں پہنچ چکا ہے۔ قبلہ آج کے دن اہل بیت کا پانی بند ہوا، آج 7 محرم ہے۔ میں نے مقاتل میں یہ بھی جملہ پڑھا کہ علی اصغر کی ماں کا دودھ گھوڑوں کی ٹاپوں سے 4 محرم کو خشک ہو گیا۔ اللہ جانے اہل اصغر کتنا پیاسا تھا۔ خدا کی قسم کربلا سے لے کر شام تک آپ رستہ بند ہے، انشاءاللہ کھل جائے گا، من ملونوں کو اللہ نصف و نابود کرے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کربلا سے لے کر شام تک شہداء کے سر گئے ہیں، کسی صندوق میں بند ہو کر گئے۔ سب مقاتل جانتے ہیں صندوق میں بند ہو کر نہیں گئے، غلاف میں لپٹ کر نہیں گئے، لوگ کے نیزہ میں سوار ہو کر گئے۔ اور جس شہر سے گزرتے تھے اس شہر کو لوگوں کو اشتعال دیا جاتا تھا کہ یہ علی کی اولاد آ رہی ہے جس نے تمہارے بڑوں کو مارا ہوا تھا، بڑے زور سے پتھر لگاؤ گے انعام ملے گا۔ مقاتل والے لکھتے ہیں کہ جب سر گزرتے تھے، جب علی اصغر کا سر آتا تو ان کے ہاتھوں سے پتھر گر پڑتے تھے اور بے ساختہ منہ سے نکلتا او صغیر شاید تیری ماں پہلے مر گئی ہوتی، تیری بہن نے تجھے ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ آواز آتی تھی ماں بھی زندہ ہے، بہن بھی رو رہی ہے۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا حسین کا بیٹا علی اصغر۔ علامہ علماء کرام نے لکھا کہ شاہ اسماعیل صفوی کربلا آیا تھا، اور جب کربلا آیا کیونکہ شہنشاہی انتظام تھا، حرم کے اہتمام کے لیے کافی وہ پیسہ لایا تھا، جب ذاکر نے حرم حسین میں مجلس پڑھی تو اس نے مجلس پڑھتے ہوئے حسین کا یہ جملہ پڑھا حل من ناصر ینصر، کیونکہ اس کا نام ناصر تھا،
ناصر کا نام سنتے ہوئے غش کر کے بے ہوش ہو گئے. غلاموں نے اس کے ہاتھ پاؤں ملے. جب ہوش میں آیا تو کہا ابھی تو مصائب ہم نے شروع کیا تھا, آپ بے ہوش ہو گئے. کہا تو نے نہیں پڑھا کہ آؤ ناصر میری مدد کے لیے, شاید حسین نے مجھے پکارا ہو اور میں نہ پہنچا ہوں اس لیے میں پہنچا ہوں. علماء کرام لکھتے ہیں, صاحب دائرۃ المعارف الشیعہ نے یہ روایت لکھی کہ جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا, تو یہ کربلا کے اس میدان سے کچھ جن گزر رہے تھے, اس انداز میں گزر. جب آواز سنی تو رک گئے. رکتے ہوئے دیکھا کہ زہرا کا چاند ہے, حسین ابن علی ہے اور نصرت کے لیے استغاثہ بلند کر رہا ہے. پرواز بلند کی اور ظافر جن کے پاس پہنچے, اس کے تخت کے ارد گرد بیٹھ کر رونے لگے. ظافر نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا جس کی جوتی کے صدقے تمہیں تخت ملا تھا, آج اس کا بیٹا کربلا کی میدان میں حل من ناصر کی صدا بلند کر رہا ہے اور تو یہاں خوشیوں میں مصروف ہے. صاحب دائرۃ المعارف لکھتا ہے کہ اس وقت ظافر نے اپنی برادری کو چھٹی دی, وہاں سے لشکر لیا. حسین علیہ السلام نے ابھی استغاثہ بلند نہیں کیا تھا, کہتا رش اتنا تھا, بعد میں میل پر مجھے جگہ ملی اور میں نے وہاں کھڑے ہو کہا زہرا کا جان غلام کا سلام. حسین نے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا فرزند رسول مجھے حکم ہو کہ میں پہلے تیری قدم پوسی کروں یا فوجوں کا خاتمہ کروں. امام نے فرمایا ظافر میں نے تجھ سے مدد نہیں مانگی, میں نے تو انسانوں سے مدد مانگی ہے اور حقیقتاً وہ بھی ان کی مدد کر رہا ہوں. ظافر میں نے جنوں سے مدد نہیں مانگی, اور اگر مجھے اپنے بچنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی تو کیا میرا عباس کم تھا, وہ میرا اکبر کم تھا, وہ میرے تو اتنے جوان تھے جو ایک کافی. اجرکم اللہ. ظافر کہتا ہے میں خاموشی سے کھڑا رہا, خاموشی سے روتا رہا. جب اختتام ہوا تو میں آیا امام سجاد کے پاس. میں نے کہا فرزند رسول میری ماں نے کہا تھا جب تک حسین راضی نہ ہو تو نے واپس نہیں آنا, جب تک رسول کی بیٹیاں راضی نہ ہوں واپس نہیں آنا. اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا ظافر واپس نہ جانا, کل ہوگا 11 محرم, فوج لے کر ہمارے قافلے کے پیچھے پیچھے آنا, اور ظافر جہاں کہیں کوئی بچہ گر جائے اسے عام مسافر نہ سمجھنا, ہمارے بچے گریں گے انہیں دفن کرتے جانا. اجرکم اللہ. حسین ابن علی کے اس استغاثے پر, کیونکہ امام کے استغاثے پر ہر ایک کا جواب دینا فرض ہے, اور میں نے روایت میں پڑھا کہ امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جو استغاثہ حسین کربلا میں بلند کیا تھا, جو موجود تھے انہوں نے جواب دیا, بعض نے نہیں دیا. جو ماؤں کی شکموں میں تھے, جو روح عالم ارواح میں تھے, جس نے لبیک کہا, حسین نے کہا اگر آج نہیں پہنچ سکتے تو میرے روضے پہ ایک نہ ایک دن ضرور آؤ. یہ حسین کے استغاثے پر آئے ہوئے ہو, یہ حسین کا ارادہ ہے کہ میری مدد کرنے والا. یہ سب ارد گرد سے لوگ حسین کی مدد کے لیے, اور خدا کی قسم یہ مقتل کے جملے ہیں, جہاں جانا جہاں حضرت علی اصغر کا حسین نے پانی مانگا تھا وہاں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں. اور میں نے مقتل میں پڑھے امام حسین کے خود اپنے یہ جملے ہیں کہ جتنے شہید ہوئے کسی شہید پر حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا. اکبر کا لاشا اٹھا کر لائے, عباس نے آنے سے کہا مولا تم میرا لاشا اٹھائے تو بتاؤ تمہارا بھی کوئی لاشا اٹھائے گا. لیکن جب حسین علی اصغر کو لے کر آئے تو خدا کی قسم اس وقت امام نے آپ کو یاد کیا, قیامت تک کے مومنوں کو یاد کیا کہ ان لفظوں سے مہما شربتم ما احز بن فاذکرونی, وہ میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا اور میری پیاس کو نہ بھول جانا, اور میرے اصغر کو بہتے ہوئے دریا. اجرکم اللہ.
پاکستان میں پڑھتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا پڑتا ہے تو راستے میں ہم دیکھتے ہیں سبیلے لگائے ہوئے لوگ مسافروں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، تو بے ساختہ جاں معرفت والے آدمی کے منہ سے یہ جملہ لکھتا ہے، حسین تیرا عسکر کتنا پیاسا تھا کہ آج گلی کوچوں میں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کوئی دودھ کی سبیل لگائے ہوئے، کوئی پانی کی سبیل لگائے ہوئے، شاید جس تلاش میں ہے وہ بچہ کون ہے جس کے لیے حسین نے پانی مانگا۔ تم دیکھتے کیف استسقی لطفل صغیر فابوا ان یرحمونی، شیعو کاش کربلا میں ہو، دیکھتے میں نے کیسے پانی کا سوال کیا۔ سکرات سے کسی نے پوچھا، کہتے ہیں نبی تھا یا فلاسفہ تھا، کسی نے سکرات سے پوچھا کہ سکرات یہ تو بتاؤ موت سے بڑھ کر بھی کوئی سخت گھڑی ہے؟ تو سکرات نے کہا موت سے بڑھ کر سخت گھڑی شریف کا کمینے سے سوال کر۔ حسین جیسا شریف تھا، اشیا جیسی شراب خور بدکام کا تھی، حسین نے کوئی قیمتی چیز کا سوال نہیں کیا، صرف اتنا کہا ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ اجرکم اللہ، خدا کی قسم فوج میں ہلچل مچ گئی، لوگ کہنے لگے کیا ہوا ایک گھونٹ پانی کا دے دیتے۔ تو اب ہرمل نے جب دیکھا کہ یہ ساری فوج جواب دے چکی ہے تو اس وقت شمیر ہرمل کے پاس آیا، کہا اقطع کلام الحسین، جلدی کر حسین کا جواب دے ورنہ فوج بدلتی ہے۔ میں کہتا ہوں اسرت تیرا کتنا عظیم حملہ تھا، تمام فوجی سواریوں پہ آئے تھے، تو ہاتھوں پہ آیا، تو نے کتنی حجت تمام کی کہ تیری اس حجت پہ فوج میں ہلچل مچ گئی۔ اس وقت اس نے کہا اقطع کلام الحسین۔ مقاتل میں ملتے ہیں کہ جس سے تیر لے کر آیا تھا، تیر انداز اتنا تھا اسے ناز تھا میرا کوئی تیر ضائع نہیں جائے گا، ہر تیر میرے انعام کے لیے کافی ہے۔ 3 شاخوں والا تیر تھا، کہتے ہیں کہ جب اس نے تیر کمان میں زیر میں لگا کر جب اس نے نشانہ بنایا تو دیر ہونے پر شمر نے کہا دیر کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے کمینہ دور کھڑا ہے، ذرا میرے قریب آ، دیکھ جو ہی میں تیر کو کھینچتا ہوں، ارے کوئی کالے تو جاہر والی بی بی، کوئی گرگے والی بی بی کہتی ہے ظالم اپنے تیر کا وزن بھی دے تو میرے صغیر کا گلا بھی دے۔ اجرکم اللہ، تیر ہوا میں چلا، علی اصغر حسین ابن علی کے ہاتھ پر آتے ہوئے تیر، کہتے ہیں جس مقاتل روزہ خانوں کا جملہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تیر چلا تو اس وقت ماں نے کہا ہوا میرا پیغام میرے بیٹے تک اتنا تو پہنچا دے کہ بیٹا یہ تیر تیرے حصے کا ہے، حسین بہت زخمی ہے، ذرا بابے کو بچانا، تیر کا حجم زیادہ ہے، تیرا گلا چھوٹا ہے۔ اس لیے جب تیر ہوا میں آیا تو علی اصغر اپنے بابے کے ہاتھوں سے اچھلا، آتے ہوئے تیر کو گلے میں لے کر بابے کی طرف رخ کر کے مسکرایا، ذرا بیٹے کی غمی پہ نہ دیکھنا، ذرا تم بتاؤ تم بچ گئے یا نہیں بچے۔ اجرکم اللہ، حسین ابن علی نے کہا میرا بیٹا اگر میں تیر اپنے بازو پر نہ لیتا تو تیر اتنا وزنی تھا، جہاں تو جاتا وہاں ہی تیر تیرے ساتھ جاتا، تیر تجھے ساتھ لے جاتا۔ حسین ابن علی آپ کی عاشورے کے عمل میں اعمال میں پاکستان میں بھی کرتے ہیں، اپنے علاقوں میں بھی ہر ایک کرتا ہے کہ 10ویں کے دن امام حسین ابن علی کے نقش قدم چلتے ہوئے 7 قدم آگے بڑھا جاتا ہے، 7 قدم پیچھے آیا جاتا ہے، اور ہر قدم میں کہا جاتا ہے رضان بقضائہ وتسلیما لامرہ ان للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین نے جب دیکھا تو کہتے ہیں حسین نے اپنے بیٹے کو دفن کیا، تو میں پوچھتا ہوں کیا علی حسین کا بیٹا دفن ہو گیا تھا؟ علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نے کسی شہید کو دفن نہیں کیا، علی اصغر کو کیوں دفن کیا؟ امام جانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا بہت نازک ہے، کربلا کی ریت بہت گرم ہے، یہ میرا بیٹا کربلا کی گرمی برداشت نہیں کر سکے گا، میں اسے قبر میں سلا دوں
اور دوسری وجہ یہ لکھتے ہیں کہ حسین جانتے تھے اس کے بعد بیویوں نے شام جانا ہے، ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، علی اصغر گر جائے گا، کہیں نام و نشان نہیں ملے گا، اس لیے حسین نے علی اصغر کو دفن کیا، لیکن دفن ہو کر رہ گیا نہیں، دفن ہو کر نہیں رہا۔ ان ظالموں نے کہا کہ اپنے مقتولوں کے سروں کو لو، ہر مقتول لیتا تھا، لیکن ہرمل کبھی دائیں دوڑتا تھا کبھی بائیں دوڑتا تھا، اور دوڑتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا میرا مقتول نہیں مل رہا، جسے کسی نے شہادت کرنے کے لیے جرات نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ ظالم نے کہا حسین نے خیموں کی ایڑ میں اسے دفن کیا تھا، اب قبر کا نشان کیسے پتا چلے؟ انہوں نے گھوڑوں کا دستہ تیار کیا، نیزے ہاتھوں میں دیے، کہاں زمین پر مارتے جاؤ، جہاں نرم زمین ہوگی سمجھنا وہی علی اصغر کا جنازہ ہوگا۔ اب جب مار رہے تھے تو اس وقت جناب فضہ نے کہا رباب کوئی بس لگے تو لگاؤ، کوئی دعا کرنی ہو تو کرو، اب تیرے بیٹے پہ اور ظلم ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک ظالم کا نیزہ زمین میں چبھا، جب باہر نکالا تو صرف نیزہ نہیں آیا، علی اصغر کا جنازہ ساتھ تھا۔ جب نیزے کی انگلی بلند ہوئی تو اس ظالم نے ایک علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور علی اصغر کا سر جدا کیا۔ کربلا کے میدان میں علی اصغر کا جس نے اطہر کو رکھا، اللہ جانے ماں مر کیوں نہ گئی، اور یہی کہا اصغر میری اپنی قسمت عمر شام جا رہی۔ اجرکم اللہ، علی اصغر کو حسین ابن علی اب جائے کربلا میں، حرم حسین میں آپ گئے، آپ نے گن شہداء کی زیارت بھی پڑھی، حبیب ابن مظاہر کی زیارت بھی پڑھی، تو جب پوچھا جاتا ہے حسین کا علی اصغر کہاں ہے تو یہی جواب ملتا ہے حسین کے سینے پہ سویا ہوا۔ علی اکبر کہاں ہے پتہ چلتا ہے کہ پاؤں میں سویا ہوا ہے، تو اتنا تو پتہ چلا کہ علی اصغر حسین کے سینے پہ سویا ہوا۔ لیکن حسین علیہ السلام کے وہ جملے یاد کرنا کہ جب حسین نے کہا بعد القتل بجرد الخیل صاحبونی، مجھے ایسا گھوڑوں کے پاؤں سے روندا گیا پتہ نہیں چلتا تھا سینے کی ہڈیاں کون سی ہیں۔ کہتے ہیں جب لاشیں پہ گھوڑے دوڑنے لگے تو علی اصغر حسین کے سینے پر تھا۔ ارے 6 ماہ کا بچہ جس کا کوئی وارث نہیں تھا، جب گھوڑے دوڑ رہے تھے